پنجگور یونیورسٹی آف مکران کے طلباء کے احتجاج کو ہفتہ مکمل، تعلیمی اور انتظامی سرگرمیاں معطل۔ بلوچستان میں بارشوں سے اموات کی تعداد 45 تک پہنچ گئی۔ گوادر میں 36 گھنٹے بجلی کی بندش کے خلاف خواتین سڑکوں پر نکل آئے، شارع بند۔ کورونا کے وار تیز، مزید 9 اموات، 872 نئے کیسز رپورٹ۔ آج جولائی کی 7 تاریخ ہے، دن جمعرات، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں بلخشیر بلوچ۔ شب وشبات، آئیے سنتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ پنجگور یونیورسٹی آف مکران کے طلباء کے احتجاج کو ہفتہ مکمل، تعلیمی اور انتظامی سرگرمیاں معطل۔ پنجگور یونیورسٹی آف مکران کے طلباء کے احتجاج کو ایک ہفتہ مکمل ہو گیا۔ یونیورسٹی میں تعلیمی اور انتظامیہ سرگرمی معطل۔ تفصیلات کے مطابق عبدالمالک ترین کی بحیثیت وی سی مکران یونیورسٹی تقرری کے خلاف پچھلے ایک ہفتے سے طلباء احتجاج پر ہیں۔ بدھ کو 7ویں روز بھی طلباء نے یونیورسٹی کے مین گیٹ پر تالہ بندی کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ یونیورسٹی کی بندش سے تدریسی سرگرمیوں کے ساتھ انتظامی امور ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ طلباء ایک ہفتے سے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاجی طلباء کو پنجگور کی تمام سیاسی اور سماجی تنظیموں کی بھی حمایت حاصل ہے۔ سب کا مطالبہ ہے کہ عبدالمالک ترین کو بحیثیت وی سی مکران یونیورسٹی میں قبول نہیں کریں گے۔ موصف پنجگور کے عوام کی رائے کا احترام کر کے از خود تقرری کے آرڈر کو کینسل کروائے۔ ایسا نہ ہو موصف کی ضد کی وجہ سے عوام مجبوراً اپنے بچوں کو یونیورسٹی سے نکال دے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ اس کی نیک نامی کا سبب نہیں بنے گا۔ بہتر یہی ہے کہ وہ عوام کے احساسات کا احترام کرے اور کسی دوسرے کے لیے راستہ کھولے تاکہ یونیورسٹی کے تدریسی اور انتظامی امور بحال ہو سکے اور بچوں کے امتحانات جو عید کے فوراً بعد شروع ہوں گے، اس سلسلے میں وہ امتحانات کی تیاری کر سکیں۔ جامعہ کراچی پر حملے کی تحقیقات میں پیش رفت پر چینی حکومت کی توجہ مرکوز۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان جیاؤ لیجیان نے کہا ہے کہ چین کراچی میں کنفیوشس انسٹی ٹیوٹ پر حملے کی تحقیقات میں پیش رفت پر بھرپور توجہ دیتا ہے اور اس سلسلے میں پاکستان کی کوششوں کو سراہتا ہے۔ بدھ کو چینی میڈیا کے مطابق ترجمان نے منعقدہ پریس کانفرنس میں کہا کہ فی الحال اس کیس کی مزید تفتیش جاری ہے اور امید ہے پاکستان سچائی کا پتہ لگائے گا اور مجرموں کو سخت سزا دی جائے گی۔ بلوچستان میں بارشوں سے اموات کی تعداد 45 تک پہنچ گئی۔ پی ڈی ایم اے نے بلوچستان میں بارشوں سے ہونے والے اب تک کے نقصانات سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ بارشوں کے دوران صوبے بھر میں مختلف حادثات میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 45 تک پہنچ گئی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 18 خواتین، 11 مرد اور 16 بچے شامل ہیں۔ پی ڈی ایم اے رپورٹ کے مطابق اموات بولان، کوئٹہ، یوب، دکی غوزدار، کولو، کیچ، مستنگ، ارنائی، قلعہ سیف اللہ اور سبی میں ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق بارش کے دوران حادثات کا شکار ہو کر 47 افراد زخمی ہوئے۔ مجموعی طور پر صوبے بھر میں 241 مکانات مدم ہوئے۔ بلوچستان کے ضلع ارنائی میں ہونے والی بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث ارنائی پنجاب قومی شاہراہ پر ٹریفک روانی متاثر ہو گئی۔ دوسری جانب بارش کے بعد سیلابی ریلوں کے سبب ارنائی پنجاب جانے والی قومی شاہراہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند ہو گئی۔ ارنائی و گردنواں میں بارش اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ سیلابی ریلوں سے ارنائی کوئٹہ شاہراہ کے 2 بڑے رابطے پلوں سین ندی اور ناقص پل کو شدید نقصان پہنچایا ہے، جبکہ ناقص اور کچینا جانے والی بجلی کے کھمبے بھی سیلابی ریلیں بہا کر لے گئے۔ سیلاب سے ارنائی سٹی کے لیے بنائی گئی حفاظتی بندات بھی سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئے۔ قلعہ مرزا، قلعہ لال خان حفاظتی بند جو کہ عارضی طور پر تعمیر کیا گیا، سیلاب میں بہہ گیا۔ چھوٹے حفاظتی بندات کے ٹوٹنے سے سیلابی پانی قلعہ لال خان، قلعہ مرزا، اندڑ آباد اور ارنائی شہر میں داخل ہو گئے، جبکہ سیلابی پانی کے گھروں اور دکانوں میں داخل ہونے سے کچے مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔ پیشین بارش کے باعث گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ 2 خواتین سمیت 3 بچے جاں بحق، جبکہ 3 افراد کی تلاش جاری۔ گزشتہ شب بارشوں کے قریب تور مرغا ڈیم ٹوٹنے سے پانی مذکرہ ڈیم کے متصل علاقوں ڈب خانزی کراس، مزگی اور قلعہ ملکیار میں داخل ہو گیا۔ پانی داخل ہونے سے زمینی رابطے منقطع ہو گئے۔ رات گئے گھروں سے نکلنے کے لیے مساجد میں اعلانات ہوتے رہے۔ قلعہ ملکیار میں لوگ گھروں سے نکل کر کھلے آسمان تلے رات گزارنے پر مجبور ہوئے، جبکہ سینکڑوں خاندانوں نے پیشین شہر اور کوئٹہ کا رخ کیا۔ ملکیار میں خواتین اور بچوں کو محفوظ مکانات پر منتقل کرنے والی گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی، جس کے باعث گاڑی میں سوار ڈرائیور، 2 خواتین اور 3 بچوں میں سے 3 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، جبکہ مزید 3 کی تلاش تاحال جاری ہے۔ اسی طرح ڈب کراس پر لیویز چوکی اور BHU سیلابی ریلے کی نظر ہو گئی۔ قلعہ مزگی میں ضعیف العمرہ افراد سیلابی ریلے سے ممکنہ خدشات کے باعث دکانوں
مکانوں پر چڑھ گئے۔ قبل ازاں عالیہ بارشوں سے مذکورہ دیہاتوں میں باغات مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ زمینداروں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ متاثرہ علاقوں کے عوام اور قبائلی عمائدین نے صوبائی حکومت سے مذکورہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دینے اور اشیاء ضروریہ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب میں بارشوں کی سبب زیر تعمیر مکان کی چھت مدم، 14 سالہ بچہ جاں بحق۔ گزشتہ شب موسلادھار بارش کے سبب اب قلعہ کے بلوچ کالونی میں زیر تعمیر مکان کی چھت مدم ہونے کی سبب 14 سالہ عبدالرسول ولد فیض محمد ملبے تلے دب کر دم توڑ گیا، جس کی نعش اب اسپتال منتقل کرنے اور ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ پنجگور میں بارش کے باعث کچی دیوار گرنے سے ملبے تلے دب کر 4 بچے جاں بحق۔ پنجگور کے علاقے سردو حاجی غازی میں بارش کے باعث گھر کے کچے دیوار گرنے سے ملبے تلے دب کر ایک ہی خاندان کے 4 بچے جاں بحق ہوئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق بچے، جن کی عمریں 7 سال سے 2 سال کے قریب تھیں، وہ گھر کے 4 دیواری کے سامنے کھیل رہے تھے۔ اچانک دیوار گر کر زمین بوس ہو گیا۔ دیوار گرنے سے ملبے تلے دب کر 4 بچے، طلحہ جن کی عمر 5 سال، عدیدہ جن کی عمر 7 سال، پسرام مجاہد نعمان عمر 2 سال، ارمان عمر 4 سال، پسران شاہد موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق بچوں کو ملبے تلے نکال کر گھر منتقل کیا گیا۔ واقعے کے بعد گھر میں گورام مچ گیا۔ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو کر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ واضح ہے کہ پنجگور میں گزشتہ 3 دنوں کے وقفے سے طوفانی بارشوں نے پنجگور اور اس کے گرد نواح میں تباہی مچا دی۔ سینکڑوں گھر اور دیوار مدم ہو چکی ہیں، تاہم اب تک حکومت کی طرف سے کوئی امدادی سرگرمی نظر نہیں آئی۔ لیویز نتائج کی فہرست آویزاں نہ کرنے کے خلاف خاران نوجوان ایکشن کمیٹی کا احتجاج۔ خاران نوجوان ایکشن کمیٹی کی لیویز نتائج کے بعد لسٹ آویزاں نہ کرنے کے خلاف چیف چوکی پر احتجاج۔ نوجوان ایکشن کمیٹی کے رہنما اسلم مراد شاوانی، وقار ملک، ظہیر احمد، طاہر وفا و اقلیت امیدوار نے لیویز نتائج کے بعد لسٹ آویزاں نہ کرنے کے خلاف چیف چوکی پر احتجاج کیا۔ ڈپٹی کمشنر خاران نے لیویز رسالدار شوکت شادزئی کو احتجاج کرنے والوں سے مذاکرات کے لیے بھیجا۔ بعد ازاں ایکشن کمیٹی رہنماؤں نے لیویز لسٹ شائع کرنے اور افغان مہاجرین کے نام نکالنے کا اصرار کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے یقین دہانی کرائی کہ وہ 4 دن تک اپنا احتجاج مؤخر کریں تاکہ ہم ڈی جی لیویز آفس سے معلومات لیں۔ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے لسٹ کی تاخیر، افغان مہاجرین کے نام شامل کرنے کے خلاف اور معذور کوٹا و اقلیت کوٹا کو نظر انداز کرنے کے خلاف جلد عدالت سے رجوع کرنے کا عندیہ دیا۔ بیسمہ میں کئی ماہ سے بند موبائل انٹرنیٹ سروس بحال، صارفین میں خوشی کی لہر۔ بیسمہ میں بلدیاتی انتخابات سے قبل بند موبائل انٹرنیٹ سروس بحال کر دی گئی۔ یہ سروسز سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بند کی گئی تھی، جس کی وجہ سے صحافی برادری، عام صارفین کو اطلاعاتی رابطوں اور ضروری خدمات کے حصول، خاص کر طلباء کو آن لائن کلاسز لینے میں مشکلات کا سامنا تھا۔ انٹرنیٹ سروسز بحال ہونے پر صارفین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آج بھی باغ سوپک، راغے اور واشوق کے کئی علاقوں میں بھی کئی مہینوں سے انٹرنیٹ سروس معطل ہے۔ ان علاقوں کے صارفین کا کہنا ہے ہمیں انٹرنیٹ استعمال کرنے کی سہولت فراہم کی جائے تاکہ ہم باقی دنیا سے کنیکٹ ہو جائے، لہٰذا اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ واشوق کے باقی علاقوں میں انٹرنیٹ سروس بحال کی جائے۔ گوادر میں 36 گھنٹے بجلی کی بندش کے خلاف خواتین سڑکوں پر نکل آئی، شاہراہ بند۔ گوادر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی مدم فراہمی کے خلاف گوادر کی خواتین بارش میں سڑکوں پر نکل آئی۔ مشتعل خواتین اور بچوں نے میرین ڈرائیو روڈ بلاک کر دیا۔ واضح ہے کہ بارش کے باعث گزشتہ 36 گھنٹوں سے گوادر کو بجلی کی سپلائی منقطع ہے۔ مظاہرین نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 36 گھنٹے گزرنے کے باوجود گوادر میں بجلی کی سپلائی بحال نہیں کی گئی۔ بجلی نہ ہونے سے پینے کی پانی کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ ضلعی اور صوبہ انتظامیہ گوادر میں بجلی کی بندش اور پانی کی قلت کا نوٹس لیتے ہوئے مسئلہ حل کریں۔ پاکستان کی پہلی بلوچی فلم کا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا۔ پاکستان کی پہلی بلوچی فلم دودا کا اردو ٹریلر ریلیز کر دیا گیا ہے۔ فلم دودا کی کہانی ایک باکسر کی زندگی کے گرد گھومتی ہے، جسے لیاری سے تعلق رکھنے والے نوجوان فلم میکر عادل بزنجو نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ عادل بزنجو کی ہدایت کاری میں بننے والی بلوچی فلم دودا کورونا وائرس کی وبا کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو گئی تھی۔ فلم کو نوسچ فلمز کے بینر تلے ریلیز کیا جا رہا ہے، جو اس سے قبل 8 روز سمیت متعدد مختصر فلمیں پروڈیوس کر چکے ہیں۔ فلم دودا کی کہانی ایک باکسر کی زندگی اور اس سے جڑے مسائل کے گرد گھومتی ہے۔ فلم کا مرکزی کردار نوجوان ماڈل اور اداکار شعیب حسن نے نبھایا ہے، جبکہ فلم کی دیگر کاسٹ میں نامور اداکار انور اقبال بلوچ، انور صاحب خان، شاہ نواز شاہ، اختر دانش اور ابیلا کرد شامل ہے۔ فلم 2 دسمبر کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں حلف برداری کی تقریب، 5 ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی حلف برداری کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا
کیا گیا، جس میں ایڈیشنل ججز میں جسٹس اقبال احمد قاسی، جسٹس شوکت علی رخشانی، جسٹس گل حسن ترین، جسٹس محمد عامر نواز رانا اور جسٹس سردار احمد علیمی نے حلف لیا۔ ایڈیشنل ججز سے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم اختر افغان نے حلف لیا۔ 5 نئے ایڈیشنل ججز کی تعیناتی سے بلوچستان ہائی کورٹ میں ججز کی مجموعی تعداد 14 ہو جائے گی۔ عالمی و علاقائی خبریں۔ وفاقی حکومت کے قرضے ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ وفاقی حکومت کے قرضے ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ نئی حکومت کے پہلے 2 ماہ کے دوران قرض میں 1643 ارب 30 کروڑ روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ایک نجی ٹی وی کے مطابق مئی 2022 تک وفاقی حکومت کا مجموعہ قرضہ 44,638 ارب سے تجاوز کر گیا۔ مئی 2022 تک حکومت کا مقامی قرضہ بڑھ کر 29,044 ارب اور غیر ملکی قرضہ 15,594 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ صرف مئی کے مہینے میں وفاقی حکومت کے قرضے میں 933 ارب روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ مالی سال کے پہلے 11 ماہ جولائی سے مئی کے دوران وفاقی حکومت کی مجموعی قرضہ 5,933 ارب روپے بڑھا، جس میں پی ٹی آئی حکومت کے 9 ماہ کے دوران 4,290 ارب روپے جبکہ نئی حکومت کے 2 ماہ میں 1,638 ارب 30 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا۔ گزشتہ مالی سال کے پہلے 11 ماہ کے دوران ملکی قرضہ 2,779 ارب روپے اور غیر ملکی قرضہ 3,155 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق مارچ 2022 تک ملک پر قرضے اور واجبات ریکارڈ 53,544 ارب روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ آج دنیا میں کوئی بڑا اور لیڈر موجود نہیں۔ ہینری کیسنجر، امن کے نوبل انعام یافتہ اور سابق امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر 99 سالہ ہینری کیسنجر کے ایک انٹرویو کے دوران کہنا ہے کہ روشن خیالی کے زمانے کے بعد سے دنیا ایک ایسے خلل کے دور میں داخل ہو رہی ہے جب اسے سوچنے سمجھنے والے بہتر لیڈروں کی ضرورت ہے، اور انٹرنیٹ ان کو پیدا کرنے میں مدد نہیں کر رہا۔ امریکی اخبار USA ٹوڈے کے ساتھ ایک انٹرویو میں سابق امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ ہینری کیسنجر کا کہنا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور دنیا کو نمایاں اور مضبوط سیاسی رہنماؤں کی اشد ضرورت ہے۔ ہینری کیسنجر کی نئی شائع ہونے والی کتاب لیڈرشپ 6 اسٹڈیز ان ورلڈ اسٹریٹجی حال ہی میں منظر عام پر آئی۔ اس حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ان کی نظر میں ایسا کوئی لیڈر باقی ہے جس کی آج ڈیمانڈ ہے، اس سوال کا جواب ہینری کیسنجر نے نفی میں دیا، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے اچھے لیڈروں کے نائب ہونے پر دردناک کا لفظ بھی استعمال کیا۔ ہینری کیسنجر کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ رہنماؤں کے پاس ابھی کافی مواقع نہیں ہیں، لیکن آپ بحث کر سکتے ہیں، اور میں بحث کروں گا کہ عظیم رہنما ایسے مواقعوں سے کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اس بات پر فکر مند ہے کہ امریکہ اور دنیا کو جن مضبوط رہنماؤں کی ضرورت ہے وہ وقت کے ساتھ سامنے آئیں گے، اس پر ہینری کیسنجر نے انصبات میں جواب دیا، لیکن انہوں نے پیش گوئی کی کہ نئے رہنما آئیں گے، تاہم انہیں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسے کہ ماضی میں لیڈروں نے کیا۔ کورونا کے وار تیز، مزید 9 اموات، 872 نئے کیسز رپورٹ۔ کورونا وبا میں شدت آ گئی، ملک بھر میں مزید 9 افراد انتقال کر گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 872 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ قومی ادارے برائے صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں وائرس میں مبتلا 9 مریض انتقال کر گئے۔ گزشتہ روز 23,125 کووڈ کے ٹیسٹ کیے گئے۔ کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 3.77% ریکارڈ کی گئی۔ NIH کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 872 افراد میں بیماری کی تصدیق ہوئی۔ 165 مریضوں کی حالت اب بھی تشویشناک ہے۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ یہ بلیٹن آپ تک پہنچائی ہے عمر کریم بلوچ نے، اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب خیر۔